بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں قرآن پاک کے کچھ خصائص، کچھ خصوصیات بتائی تھی۔ یہ ہم بتا چکے تھے کہ یہ اس کا اسلوب جو ہے وہ تحریری نہیں ہے بلکہ تقریری ہے، اور وہ خطابت جو ہے، تقریر بھی جو ہے، وہ کوئی لیکچرر کسی نہیں ہے بلکہ ایسی ہے جیسے کوئی کسی کو اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، دائی کے خطبوں کی طرح ہے۔ موجودہ ترتیب بعد کے لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اسی طرح مرتب فرمایا تھا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ اسی وقت کاتبوں کو قلم بند کرا کے یہ ہدایت فرما دیتے کہ یہ صورت فلاں صورت کے بعد اور فلاں سے پہلے رکھی جائے۔ نماز میں بھی اسی ترتیب سے پڑھتے۔ جس روز نزول مکمل ہوا اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی۔ حافظ حفظ کرتے رہے، اسی لیے انحصار صرف کھجور کے پتوں اور دیگر اشیاء پر لکھے جانے پر نہ تھا، حافظوں کے حفظ پر بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ارتداد کا طوفان آیا، بہت سے حفاظ لڑائیوں میں شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسے کاغذ پر محفوظ کرنے کا کام شروع کرایا۔ حضرت زید بن ثابت جو حضور کے زمانے میں کاتب رہ چکے تھے، اس کام کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ جس کے پاس کچھ صورتیں موجود تھیں وہ جمع کی گئیں، حفاظ سے مدد لی گئی، ایک مستند نسخہ تیار کر کے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رکھوا دیا گیا، جسے مصحف صدیقی کا نام۔ عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں فرق تھا، وہ اپنے اپنے لہجے اور محاورے کے مطابق اسے پڑھتے تھے، مگر جب دنیا کے دوسرے حصوں تک اسلام پھیلا تو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں عرب و عجم کے اختلاط سے گڑبڑ نہ ہو جائے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اس معیاری نسخے کی نقلیں کیں جو حضرت ابو بکر کے دور میں ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کے مقصد کی طرف اگر بات کی جائے تو اس کا ایک مقصد جو اصل میں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب مسائل زندگی میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس دنیا میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کو ایک وقت دیا گیا ہے، اس قرآن پاک میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا جو اگر طریقہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پہلے والے خیالات و تصورات سے بالکل خالی کر دیں۔ اگر مخصوص خیالات رکھ کر پڑھا جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو سمجھنا چاہتا ہو اس کے لیے ایک بار تو کیا 2-4 دفعہ پڑھنا بھی کافی نہیں، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ آپ کاپی پینسل لے کر ضروری نکات اس کے نوٹ کرتے جائیں، کوئی سوال کھٹکے اسے نوٹ کر لیں، فوری فیصلہ نہ کریں، صبر کے ساتھ مطالعہ کریں، آگے چل کر کہیں نہ کہیں جواب آپ کو مل جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک تفسیر، کوئی ایک ترجمہ، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، آپ سارے علماء کی، سارے مکاتب کے علماء کی تفاسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو ایک جامع نظر حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں آپ تفصیلی مطالعہ کی ابتدا کریں، ہے نا، پھر ایک ایک پہلو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں۔ مثلاً وہ یہ سمجھنے کی اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کہ انسانیت کا وہ کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسند کرتا ہے اور کس نمونے کو مبغوض اور مردود قرار دیتا ہے، اس کے لیے آپ ایک کالم میں پسندیدہ اور سامنے والے میں ناپسندیدہ خصوصیات نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک میں موجبات فلاح، دوسرے میں موجبات خسران نوٹ کرتے جائیں۔ اعلیٰ حد القیاس، عقائد، اختلاف، حقوق، فرائض، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون، صلح، جنگ اور دوسرے مسائل زندگی میں ایک ایک کے متعلق قرآن کی یہ ہدایات آپ الگ الگ نوٹ کر سکتے ہیں۔
قرآن کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کی ساری تدبیروں کے باوجود آدمی اس وقت تک قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پاتا جب تک عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے. یعنی صرف پڑھنا، آپ اس کے ساتھ اس پر عملاً بھی وہ ان ہدایات پر عمل آپ شروع کریں گے. ساری چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. آہستہ آہستہ آپ جو کچھ پڑھیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی دیں. یہ دعوت اور تحریک کی کتاب ہے، اٹھ کھڑے ہونے کی کتاب ہے. جس طرح یہ ہدایت دے اس طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں، پھر آپ کو وہ سارے تجربات پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے. یہ مولانا مودودی کی زبان میں سلوک قرآنی اس کو کہا جا سکتا ہے. سلوک قرآنی یعنی جو سلوک ہے. یہ آج تیسری قسط تھی. انشاءاللہ چوتھی قسط میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں گی جنہیں آپ مشکلات کہہ سکتے ہیں، وہ جو عربوں کو بھی پیش آئیں، جو اور لوگوں کو بھی پیش آتی ہیں قرآن کو سمجھنے میں. ان کا انور صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.